بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، معزز خواتین اور راہ حق کی عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یستمعون القول فیتبعون حسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ جو لوگ بات کو سنتے اور اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور یہی عقل والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اہل ایمان کی ایک بنیادی صفت کا تذکرہ فرمایا کہ اہل ایمان وہ ہے کہ جب بھی وہ نصیحت کی بات سنتے ہیں تو وہ ہر اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں اور ہر اچھی بات کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔ اللہ کی ہدایت یافتہ بندوں کی پہچان یہی ہے کہ جب بھی وہ اچھی باتیں سنتے ہیں تو ان باتوں کو اپنی عملی زندگی میں جگہ دیتے ہیں، اور عقل مندی کی بات بھی یہی ہے کہ آخرت بنانے والی باتوں کو انسان اپنی عملی زندگی میں پہلی فرصت میں جگہ دے۔ جو سنی ہوئی نصیحتوں پر عمل کرتے ہیں یہی ہدایت یافتہ ہے اور یہی عقل مند بندے ہیں۔ اللہ کے فرمان کے مطابق ہم کئی جلسوں میں شریک ہوتے ہیں، محفلوں میں شریک ہوتے ہیں۔ ان محفلوں سے ہمیں کیا حاصل کرنا چاہیے، کیا سیکھنا چاہیے، اس کے 3 زاویے ہیں۔ کسی بھی واعظ کو جب بھی ہم سنتے ہیں 3 زاویوں سے ہم میں تبدیلی آنی چاہیے۔ پہلا جذبہ عمل، دوسرا مقدار عمل، تیسرا معیار عمل۔ ان 3 طریقوں سے ہمارے اندر بہتری آنی چاہیے۔ پہلا جذبہ عمل، واعظ تقاریر سننے کے بعد عمل کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ ایسا عمل کا جذبہ جیسا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا تھا۔ مدنی دور میں آسمان سے وحی نازل ہو رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ مدینے کے نادار مفلس صحابہ جب وحی سنے تو پریشان ہو گئے، ہم کہاں سے خرچ کریں؟ جذبہ عمل ایسا تھا کہ مزدوری کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور ثواب حاصل کیے۔ دوسرا مقدار عمل، مقدار عمل میں بہتری آنی چاہیے۔ جو کچھ ہم آج تک تھے، کل سے ہماری عملی زندگی میں کچھ نہ کچھ نیکیوں کا اضافہ ہونا چاہیے۔ تقاریر اور واعظ میں سنی ہوئی کسی نہ کسی نیکی پر عمل ہونا چاہیے یا کوئی گناہ کم ہونے چاہیے۔ تیسرا معیار عمل، ہم ہر چیز میں کوالٹی کی بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہم بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ عمل کی بھی کوالٹی ہوتی ہے، نیکیوں کی بھی کوالٹی ہوتی ہے۔ ایک معیار یہ ہے کہ گھر میں کھانا بنا، سب کھا چکے، سب کا پیٹ بھر گیا، کھانا بچ گیا، جب کوئی غریب یاد آئے تو اس کو دے دو۔ جب ہماری ضرورتیں پوری ہو گئی تب ہمیں غریب یاد آ رہا ہے۔ ایک معیار یہ ہے خود کھانے سے پہلے غریب کو کھلاؤ۔ اسی طرح کپڑے پہن کر دل بھر جانے کے بعد غریب کو دے دینا۔ ایک معیار یہ ہے کہ ہم جن کپڑوں کو اپنی پسند سے خریدتے ہیں وہ کسی غریب کو دے دو۔ کسی بھی بیان، کسی بھی تقریر کے متعلق ہمارے جذبہ عمل میں بہتری آنی چاہیے، مقدار عمل میں سدھار آنا چاہیے، معیار عمل میں بہتری آنی چاہیے۔ یہ تھی ایک عام بات جو میں آپ سب کے سامنے رکھی ہوں کہ کسی بھی تقریر اور کسی بھی واعظ کو سننے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آئیے اب میں اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتی ہوں۔ میرا ٹاپک ہے دعوت اللہ۔ ہم میں سے ہر شخص جائزہ لے، دعوت و تبلیغ کے میدان میں ہماری کیا حصہ داری، کیونکہ ہم جس امت سے تعلق رکھتے ہیں یہ امت دعوت ہے، جس کے بارے میں سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم حکم دیتے ہو نیکی کا اور روکتے ہو برائی سے اور ایمان لاتے ہو اللہ پر۔
ہماری فیملی اور ہماری مصروفیات میں مصروف ہیں، ہمیں اپنا فریضہ یاد نہیں رہا۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کے سینے میں ساری امت کا درد تھا۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جنہوں نے ساری زندگی امت کی ہدایت کے لیے لگا دی۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ دعوت اللہ کی ذمہ داری میں کہاں تک ادا کر رہی ہوں۔ یہ سچ ہے کہ دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری سب سے زیادہ علماء پر عائد ہوتی ہے۔ سب سے اولین ذمہ دار علماء ہے، لیکن ہر شعبے سے وابستہ لوگ، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، لائر ہو، معلم ہو، کسان ہو، کچھ بھی ہو، ہر شخص کی ذمہ داری ہے وہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں حسب استطاعت یہ ذمہ داری ادا کرے جیسی اس کی سہولت ہو۔ اس لیے کہ ہمارا ایمان یہ سکھاتا ہے ہم خود سدھر جائیں، سنور جائیں ناکافی ہیں۔ ہم سدھرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو سدھارنے کی فکر کرنا یہ ایمان کی تعلیم ہے۔ یہ جذبہ لے کر جو جیتا ہے کہ میری ذات سے کوئی سدھر جائے، میری دعوت سے کوئی توحید پر آ جائے، کوئی دیندار ہو جائے، میرے بتانے سے کوئی شرک سے توبہ کر لے، ایسے لوگوں کا جینا بڑا اجر و ثواب کا ہوتا ہے۔ یہ لوگ اجر و ثواب کے ایسے دریا میں غوطہ زن ہوتے ہیں کہ اس کی گہرائی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ خیبر کے موقع پر جنگ خیبر چل رہی ہے، یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں نے یہودیوں کے کئی خلاف فتح کیے۔ اس میں ایک خلاف ایسا تھا فتح نہیں ہو رہا تھا۔ مسلمانوں نے بہت کوشش کی لیکن خلاف فتح نہیں ہو رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلامی فوج کا جھنڈا صبح ایسے شخص کے ہاتھ میں دینے والا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے سچی محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس رات ہمیں نیند نہیں آئی، حالانکہ میدان جنگ میں تھکے ہوئے ہیں۔ سب کی تڑپ یہ تھی کہ یہ اعزاز مجھے ملے، یہ ضمانت مجھے ملے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زندگی میں کبھی میں نے عہدے کی تمنا نہیں کی، لیکن اس رات تمنا کی کہ یہ جھنڈا مجھے ملے۔ یہ سعادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی فوج کا جھنڈا عطا فرمایا اور نصیحت کی کہ لڑنے سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا۔ اگر تمہارے ذریعے سے ایک شخص بھی ہدایت پا گیا، تمہارے لیے کئی سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ عرب کے نزدیک ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، دولت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور اسلام قبول کرتے تھے۔ اسلام قبول کرتے 2-4 دن، ہفتہ 2 دن میں ہی داعی بن کر جاتے تھے۔ طفیل نامی عرب میں ایک شاعر تھا۔ مکہ میں آتے ہی مکہ کے کافروں نے انہیں گھیر لیا۔ وہ قبیلے دوس کے تھے اور کہا، ہمارے پاس ایک جادوگر پیدا ہو گیا ہے، ہوشیار کہ کہیں تم اس کی باتوں میں نہ آ جانا۔ مکہ کے لوگ ہر آنے والے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے سے روکتے تھے اور کہتے تھے، یہ جادوگر ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، اور آنے والے لوگ کہتے، چلو دیکھتے ہیں یہ جادوگر کون ہے اور کیسا ہے۔ ہر دور میں یہی ہوتا ہے، حق کے خلاف باطل جتنے پروپیگنڈے کرتا ہے وہ سارے حق کی تبلیغ کا ذریعہ بنتے ہیں، حق کا تعارف کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ طفیل نے لوگوں کی باتوں کو سن کر کانوں میں روئی رکھ لی اور خود کو بہرا کر لیا اور کہا، کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز میرے کانوں سے نہ ٹکرا جائے۔ سمجھدار تھا، آخر طفیل نے خود سے مخاطب ہو کر کہا، تم کیسی نادانی کر رہی ہو، دوسروں کے فیصلوں کو مان رہے ہو، دوسروں کی رائے مان رہے ہو، تم بھی خود خیر و شر میں تمیز کر سکتے ہو، تمہارے پاس بھی عقل ہے، سچ اور جھوٹ میں فرق کر سکتے ہو۔ روئی نکالی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا، کون ہے آپ، کیا ہے دعوت آپ کی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی دعوت طفیل کے سامنے پیش کی۔ ایک ہی مجلس میں وہ ایمان لے آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طفیل تم تو ہدایت یافتہ ہو گئے، جاؤ اپنے قبیلے دوس کی فکر کرو، جاؤ ان کو اللہ کی طرف بلاؤ،
حضرت طفیل گئے، محنت کی، کوشش کی، پورے قبیلے کو سمجھائے، ایک شخص بھی نہ مانا، نامراد ہو کر مایوس ہو کر لوٹے۔ اور آ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی، میرے قبیلے دوس نے بات ماننے سے انکار کر دیا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر آمادہ ہے، میں نے بڑی کوشش کر لی، وہ ماننے کو تیار نہیں، بد دعا کر دیجئے ان کے لیے اے اللہ کے نبی۔ اور ہمارے نبی کیا کرتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے، قبلہ رو ہو گئے، دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ لوگوں نے سمجھا اب تو قبلہ دوز برباد ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ قبیلہ دوز کو ہدایت دے دے اور انہیں مطیع اور فرما بردار بنا کر میری خدمت میں لیا۔ دعا کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب پھر جاؤ۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک عصا تھی، انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، ایک نشانی کی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت طفیل کے عصا میں وقت ضرورت نور پیدا ہوتا تھا، روشنی پیدا ہوتی تھی، اس لیے حضرت طفیل کا لقب ہے ذوالنور، نور والے۔ حضرت عثمان ذوالنورین ہے، حضرت طفیل ذوالنور ہے۔ اور اب کی بار جو گئے قبیلہ دوس ہدایت پا گیا۔ صحابہ ایمان لاتے ہی داعی بن جاتے تھے، آج ضرورت ہے اس داعیانہ کردار کو نبھانے کی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے جو اچھا سے اچھا مسلمان ہے، مومن ہے، اپنی ذات تک محدود ہے، داعی نہیں ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے ملک کے حالات بدلے ہیں، سیاست بدلی ہے، مسلمانوں کے حالات بدلے ہیں، ان سب کی بنیادی وجہ مقصد فراموشی ہے، ہماری غفلت کی سزا ہے۔ اللہ آخرت میں جو سزا دیتا ہی ہے، ہمیں خواب غفلت سے جگانے کے لیے، ہمیں اپنے مقصد سے جوڑنے کے لیے، ہماری بہتری کے لیے کچھ سزائیں وہ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا۔ اگر تم نہ نکلو گے تو وہ اللہ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا اور تمہارے بدلے دوسری قوم کو پیدا کرے گا اور ان سے اپنا کام لے لے گا، اور تم اللہ کے دین کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم مسلمان اس اہم ترین فریضے سے انجان بن رہے ہیں تو وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور نزول عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج بیماریوں کی وبا ہر طرف پھیلی ہے، بارش سب بہا کر لے جا رہی ہے، ہم اپنے وطن میں اپنے گھر میں مہمان بن کر رہتے ہیں، ہمیں یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ یہ ہمارا وطن نہیں، ہم مخلوق قوم بن کر رہ گئے ہیں، کیونکہ ہم اپنا فریضہ بھول گئے، اپنی طاقت کا ہمیں اندازہ نہیں، اس بات کا کہ ہم بہترین امت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسمان سے عذاب نازل کر کے خواب غفلت سے جگا رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہی نہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ رہی بات دعوت دین کی، ہم اس فریضے کو انجام نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ غیر قوم کو ہدایت دے گا اور ان سے دعوت و تبلیغ کا کام لے گا، اور آج ایسا ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس کئی غیر مسلم ایمان لے آئے اور دعوت کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، جو تڑپ اور جو عمل ان کے اندر ہے ہم میں نہیں۔ آج دعوت اللہ فرض عین ہے ہم سب پر۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ضرور تم میں ایک ایسی جماعت ہو جو خیر کی طرف لوگوں کو بلائے۔ اس آیت کی بنیاد پر کچھ علماء کی رائے ہے دعوت دین فرض کفایہ ہے۔ اگر فرض کفایہ مان لے تو بھی اتنے لوگ اس کام کے لیے تیار ہو کے مزید دوسرے لوگوں کی ضرورت نہ پڑے۔ مثال کے طور پر نماز جنازہ اور میت کی تجہیز و تکفین میں ایک یا دو آدمی ہوں تو اس وقت محلے کے پورے لوگوں پر یہ نماز جنازہ اور تجہیز و تکفین فرض عین ہو جائے گی۔ اگر اس کی ادائیگی کے لیے اتنے آدمی موجود ہوں جو آسانی سے تکفین و تدفین کر لیں گے تو بقیہ لوگوں سے فرض عین ختم ہو جاتا ہے،
اور فرض کفایہ بن جاتا ہے۔ آج ہندوستان میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے اور ناکافی ہے، اس لیے ہم سب پر فرض ہے کہ ہم اس کام میں آگے بڑھیں۔ ہر عاقل بالغ مسلمان پر اس کی ادائیگی فرض ہے۔ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم پر کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے رسول، جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کے جانب سے نازل کیا گیا اس کی تبلیغ فرما دے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا کوئی پیغام بھی نہ پہنچایا، اور اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ داعی اللہ کے سفیر ہوتے ہیں اور وہی لوگوں سے ان کی حفاظت کرے گا۔ واللہ یعصمک، پھر ڈر کس بات کا؟ صحابہ کے جیسا ایمان کا جذبہ لے کر اگر آج بھی ہم مسلمان دنیا کے کونے کونے میں پھرے تو یقیناً کامیابی قدم چومے گی اور دنیا میں ہم سر بلند ہوں گے۔ ہم مغلوب قوم نہیں رہیں گے۔ ہمیں ضرورت ہے اپنی حیثیت کو سمجھنے کی، اپنے آپ کو اس راہ کے لیے تیار کرنے کی۔ ہم گھر میں مصروف ہیں، ہماری تجارت ہے، ہمارا بزنس ہے، دکان ہے، نوکری ہے، ہمارے پاس وقت ہی کہاں؟ اگر یہی سوچ رہی تو ہم کو خود پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا فخر نہیں بلکہ شرمندگی ہونی چاہیے۔ جو نبی اپنی امت کے لیے راتوں کو رو رو کر آنسوؤں سے چہرے انور بھگو لیتے، ہم ان کے امتی خود کے لیے جی رہے ہیں۔ اپنا گھر، اپنے بچے، اپنی فیملی، اسی میں ہم قید ہو گئے۔ علماء کو تو دعوت دین کا کام کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ہر شعبے کے لوگ اس میں کام کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے پہلے اپنے ذہن کو دعوتی بنائیں۔ غیر قوم سے ملاقات، معاملات، نوکری اور تجارت وغیرہ میں ہوتی ہی ہے۔ اپنی ایمانداری اور اخلاق سے یہ بتائیں کہ مسلمان کیا ہوتا ہے، اس کا کردار کیسا ہوتا ہے، وعدہ کو پورا کرے، ایمانداری سکھلائیں۔ اسلامی آداب اور طریقے سکھانا بھی دعوت اللہ ہے۔ غیر قوم کے دل میں اپنی جگہ بنانا، مسلمانوں کی اچھی صورت پیش کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اسلام اخلاق سے پھیلتا ہے۔ غیر قوم کو یہ بولنے کا موقع نہ دے کہ مسلمان بد اخلاق ہوتا ہے، بد زبان ہوتا ہے، گھر میں بدسلوکی سے رہتا ہے، مسلمان مرد عورتوں کی عزت نہیں کرتے، یا مسلمان عورتیں مردوں کی عزت نہیں کرتی، مسلمانوں کے بچے بد سلیقہ ہوتے ہیں۔ یہ سب روزمرہ کے حالات اور صورتحال ہماری زندگی سب غیر قوم کے لیے نمونہ ہے، اور ہم کو اپنی قوم اور مذہب کی اچھی صورت پیش کرنا ہے۔ اس کی شروعات خود سے، اپنے گھر سے کرنی ہے۔ داعی اللہ کی نیت سے آگے بڑھے تو راہیں خود بخود ہموار ہوں گی۔ سیدھا جا کر کلمہ پڑھوا دینا دعوت کا طریقہ نہیں۔ پہلے لوگوں کے دلوں میں جگہ پیدا کرنا ہے، تبھی اچھے سے ہم حق بات کو ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ وہ کہیں گے یہ تو بہت اچھی، یہ آدمی تو بہت اچھا ہے، گھر میں اس کا سلوک اچھا ہے، بااخلاق ہے، ایماندار ہے، ہماری عزت کرتا ہے، ہم سے اچھی بات کرتا ہے۔ اس کی بات سننے میں کوئی حرج نہیں۔ ایک داعی کو یہ مرحلہ لانا ضروری ہے۔ حکمت کے ساتھ دعوت اللہ دیں گے تو ضرور کامیابی ملے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ سورہ نحل آیت نمبر 125۔ دعوت دو اپنے رب کے راستے کی حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور ان سے بحث کرو بہتر انداز کے ساتھ۔ یعنی دعوت میں دو چیزیں ملحوظ رہنی چاہیے، ایک حکمت، دوسرے عمدہ نصیحت۔ حکمت کا کیا مطلب ہے؟ حکمت کا مطلب یہ ہے کہ دانائی کے ساتھ مخاطب کی ذہنیت اور حالات کو سمجھ کر بات کی جائے۔
انسانوں میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف خطوں سے ہوتے ہیں، مختلف علاقوں سے ہوتے ہیں. ان لوگوں سب کا ذہن الگ الگ ہوتا ہے، رہن سہن الگ ہوتا ہے. ان کے ذہن کے مطابق بات کی جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے اللہ کا تعارف کرایا کہ وہی مارتا ہے اور وہی جلاتا ہے. اس پر نمرود نے کہا کہ میں بھی مارتا ہوں اور میں بھی جلاتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے اس جواب سے اس کی عقل و سوچ کا پتہ لگا لیا تھا. اس لیے آپ نے حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر مشرق میں غروب کر کے دکھا. نمرود کے پاس کوئی جواب نہ تھا، وہ حیران ہو گیا. حکمت میں یہ بھی آتا ہے کہ مدعو کی زبان میں اس کو دعوت دی جائے، یعنی جس کو ہم دعوت اللہ دے رہے ہیں اس کی زبان میں اس کو دعوت دی جائے. ان کو اپنی زبان سے انسیت ہوتی ہے اور وہ جلد سمجھ سکتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. سورہ ابراہیم آیت نمبر 4. ہم نے جو رسول بھی بھیجا اس کی قوم کی زبان ہی میں بھیجا تاکہ وہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں رسول بنا کر بھیجے گئے. وہاں کی زبان عربی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا. اللہ کا فضل و احسان ہے کہ قرآن کا ترجمہ تمام دنیا کے زبانوں میں ہے. اردو میں ہے، تیلگو میں ہے، انگلش میں ہے، جاپانی، تمل، ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ ہے. آج وسائل بھی بہت ہیں. صحابہ کے پاس وسائل محدود تھے، پیدل چلتے تھے، پھر بھی مہینوں چل کر تبلیغ کا کام کرتے. ہم ایک دن کے سفر میں وہ بھی گاڑیوں سے سفر کر کے تھک جاتے ہیں. صحابہ پیدل چلتے، سفر کی تھکان کو برداشت کرتے، تکالیف کو برداشت کرتے، پھر بھی اپنے فرض سے منہ نہ موڑتے. ان کے پاس کتابیں بھی نہیں تھی اور آج کل ایک فون میں تمام معلومات مل جاتی. جہاں چاہے ہم فیض اٹھا سکتے ہیں. بڑی بڑی گاڑیاں ہمارے پاس ہیں، اچھا کھانے کو ہے، پھر بھی ہم اپنے فرض سے دور بھاگتے ہیں. اصل میں ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے، ہم اپنے فرض سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. مکہ میں جس وقت اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، ہر طرح کی خرابی، ہر طرح کا گناہ، ہر طرح کی برائی وہاں موجود تھی. پوری قوم تباہ ہو گئی تھی. ایسے حالات میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور حکمت سے ایک اللہ کا تعارف کروایا اور اللہ کا خوف ان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا. وہ خود بخود برائیوں سے رک گئے. آج بھی ہر طرح کی برائی عام ہو گئی ہے. مسائل کے بجائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد کی تعلیم دی. مسائل خود بخود حل ہو گئے. آج ہمارا بھی فرض ہے کہ عقائد کی تعلیم دے، اللہ کا تعارف کرائے کہ اللہ ایک ہے، سب کا خدا ایک ہے، ہمارا بھی الہ ایک ہے اور تمہارا بھی الہ ایک ہے. اس کے سامنے ہم سب کو حساب کتاب دینا ہے، مرنے کے بعد بالکل اٹھائے جانا ہے. جب عقائد کی تعلیم پختہ ہوگی تو برائیاں سب خود بخود ختم ہو جائیں گی. آج ضرورت ہے مدارس کے نصاب میں دعوت و تبلیغ سے متعلق ایک سبجیکٹ ہو. طلبہ مدارس سے ایک بہترین داعی بن کر فارغ ہوں، تبھی اسلام کی اشاعت عام ہو جائے گی. معاشرے کی اصلاح کے ساتھ ساتھ غیر قوم کو دعوت و تبلیغ کے طریقے سکھائے جائے. ایک اچھا نصاب اس ٹاپک پر تشکیل دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یعنی ہم کو پوری انسانیت کے لیے پیدا فرمایا ہے اور اللہ کی کتاب قرآن مجید اللہ کی امانت ہے. اس امانت کا حق یہ ہے کہ اس کو اللہ کے تمام بندوں تک پہنچایا جائے. یہ صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اس کا مطلب سب کی کتاب ہے. اس عظیم الشان کتاب کے پیغام کو سب تک پہنچانا ہمارا فرض ہے، کیونکہ ہم اس کتاب کو جانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اس کو مانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاتھ پر ایک شخص بھی ایمان لے آئے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ذریعے ایک شخص کا ہدایت پا جانا 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. یہ ایسی راہ ہے، اس راہ کی مشکلیں بھی ابدی سکون کا ذریعہ ہیں.
اس راہ کی موت بھی شہید کی موت ہے۔ اس راہ میں نکلنے والوں کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ دنیا میں عزت ملتی ہے، اپنے خود کے مسائل اس کام کی برکت سے حل ہوتے ہیں، اور کوئی فکر نہیں کہ آخرت کیسی ہوگی۔ یہ راہ خیر ہی خیر ہے۔ تو آئیے ہم اور آپ عزم کریں کہ اللہ کی دعوت اللہ کے بندوں تک پہنچائیں گے اور جنت کے حقدار بن جائیں گے۔ آخر میں چند اشعار اس ٹاپک پر پیش کرنا چاہوں گی۔ مقصد زندگی۔ اللہ کے فرما کو لے کر تم روئے زمین پر آئے تھے، سوئی ہوئی غافل دنیا کو خوابوں سے جگانے آئے تھے، بے چین بھٹکتے انسانوں کو تم راہ دکھانے آئے تھے، پر حیرت ہے تمہاری حالت پر، تم بھول گئے کیوں آئے تھے۔ فرمان خدا اب پہنچائے کون، فرمان کو تم خود کھو بیٹھے، انسان کو جگائے گا اب کون، تم فرض سے غافل ہو بیٹھے۔ رہبری یہاں اب کرے کون، جب تم خود راہ کو کھو بیٹھے۔ ہاں بھول نہ جاؤ اے لوگو، تم کون ہو کیوں کر آئے ہو، تم فرض کو اپنے پہچانو جس فرض کو لے کر آئے ہو۔ تم حق کی دعوت دیتے ہو، یہ فرض تمہارا مقصد ہے، اس فرض کو پورا کر کے رہو، اللہ تمہارا ساتھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔